آموسی اندھیرے میں تھی کیونکہ چاند اس بلند حصار کی دوسری جانب چمک رہا تھا۔ میں بنو سلان کی محبوبہ ہوں، ادھر آ رہی تھی کہ چند آدمیوں نے پکڑ لیا۔ میں خود کو چھڑا کر بھاگی مگر وہ بدماش میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ پیچھا کر رہے ہیں؟ ہاں، مردوک کے لیے۔ دروازہ کھول دو اور بنو سلان کو خبر کرو۔ صورتحال بڑی عجیب و غریب تھی۔ بنو سلان کا نام بھی بڑی دہشت رکھتا تھا۔ نائب کی پریشانی بڑھ گئی۔ درندگی کی تسکین کا جذبہ تو بالکل سرد پڑ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا اگر بنو سلان کی محبوبہ کو بدماش اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لے گئے اور وہ کچھ نہ کر سکا تو شاید دوسرے دن کا سورج بھی نہ دیکھ سکے۔ اسی اثنا میں نائب خود بھی بہت سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سن چکا تھا۔ آموسی پھر چلائی، ارے کمبختو، وہ آ گئے، جلدی سے دروازہ کھول دو، مجھے اندر آنے دو۔ نائب نے غلاموں کو حکم دیا، اس عورت کے لیے دروازہ کھول دو اور دیکھو باہر کون لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی روزن نما کھڑکی بند ہو گئی۔ بھاری بھرکم دروازے کی زنجیریں گرا دی گئیں اور بڑے بڑے برنجی کواڑ جنہیں چار چار غلام دھکیل کر کھولتے اور بند کرتے تھے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ فوراً ایک ہاتھ نے، اور وہ نائب کا ہاتھ تھا، آموسی کو اندر کھینچ لیا اور چار وحشی غلام تلواریں سوتے باہر آ گئے تاکہ تعقب کرنے والوں سے نمٹ سکیں۔ دروازے پر اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں کچھ فاصلے پر چند سائے نظر آئے مگر وہ ان دو سایوں کو نہ دیکھ پائے جو ان کے عقب میں پہنچ گئے تھے۔ پھر دو غلاموں کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اندھیرے میں کس طرح سے وار ہوا۔ دو گردنیں ایک ساتھ کٹ گریں۔ باقی دو گھبرا کر پلٹے تو نظر نہ آنے والے حملہ کی تلواریں ان کے پیٹ پھاڑ چکی تھی۔ وہ موت کی ہچکیاں لیے ڈھیر ہو گئے۔ مہرتاب اور سسرا لاشوں سے گزر کر دروازے میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ متعدد سائے اندر رہیں گئے۔ غلاموں کی لاشیں اندر گھسیٹ لی گئیں اور دروازے کے بھاری کواڑ بند ہو گئے۔ ڈیوڑی کے پرلے گوشے میں ایک اندھی سی قندیل روشن تھی جس کی نیم مردہ روشنی میں نائب آموسی کا ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا، بنو سلان کی آج رات کی محبوبت اس کے کمرے میں پہنچ چکی ہے، پھر تو کون ہے؟ غالباً نائب دروازے پر ہونے والے واقعے سے بالکل بے خبر تھا یا پھر اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ غلاموں نے عورت کا پیچھا کرنے والے بدماشوں کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا اور انہی کی لاشیں اندر گھسیٹی گئی ہیں۔ تبھی وہ بڑے اطمینان کے ساتھ آموسی سے پوچھ گچھ میں مصروف تھا۔ مہرتاب گربا پاؤں اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ اسی وقت دو غلام ڈیوڑی کے حجرے سے باہر نکلے اور وہاں اجنبی لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب ایک پل کی تاخیر بھی مناسب نہیں تھی۔ مہرتاب نے نائب پر بھرپور وار کیا۔ تلوار اس کا وہ بازو کندھے تک کاٹ کے لے گئی جس سے اس نے آموسی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دونوں غلام تلواریں کھینچ کر مہرتاب پر جھپٹے مگر سسرا کے بہادروں نے انہیں روکا۔ واقعے کی دہشت نے ان کے حوصلے پہلے ہی پست کر دیے تھے۔ وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے اور بہت جلد ٹھکانے لگا دیے گئے۔ ڈیوڑی میں بنو سلان کے نائب اور 6 غلاموں کی لاشیں پڑی تھیں اور فرش ان کے خون سے گیلا اور چپچپا ہو گیا تھا۔ مہرتاب نے آگے بڑھ کر آموسی کو سنبھالا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب کچھ اتنی سریت کے ساتھ ہو جائے گا۔ مہرتاب کو اپنے قریب دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ آموسی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں، مگر یہ سب حیرت انگیز ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آدھی رات ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے سردار، اور ہمیں آدھی رات سے پہلے پہلے اپنا کام نمٹانا ہے۔ کنویں کی فصیل کے ساتھ گشت کرنے والے غلاموں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میرے ہمراہ صرف 6 بہادر کافی ہوں گے۔ سردار نے کہا، نہیں۔ مہرتاب نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، 8 بہادر تمہارے ساتھ جائیں گے، 3 اسی دروازے پر پہرا دیں گے تاکہ کوئی باہر کا شخص اندر داخل نہ ہو سکے، اور باقی میرے ساتھ رہیں گے۔ اس فیصلے کے مطابق فوراً ہی بہادروں کی تقسیم عمل میں آ گئی اور 3 تیغ زنوں کو دروازے پر متعین کر کے وہ آگے بڑھے۔ چائے بابل کے حصار میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ موت کا یہ حصار جس کی دہشت کے افسانے دور دور تک مشہور تھے، 1 میل کے گھیرے میں واقع اور ایک قلعے کی طرح شہر سے الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ بلند حصار کے اندر وسیع رقبے پر موت کا تاریخی کنواں تعمیر کیا گیا تھا جو 300 فٹ گہرا تھا، لیکن اس کے اوپر 80 فٹ اونچی ایک فصیل کھڑی کر دی گئی تھی۔ وسطی شہر میں بابل کی گناہ آلود رات ابھی جوان تھی اور عشق و مستی کے ہنگامے شباب پر تھے، لیکن چاہے بابل کے اس لانتی حصار میں موت کی ویرانیاں اور خاموشیاں چھائی ہوئی تھیں۔ غلاموں کے رہائشی حجرے ڈیوڑی سے کافی دور شمالی جانب واقع تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دروازے پر جو موت کی کشمکش چند لمحوں میں ختم ہو گئی تھی اس کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی۔ سیسرا 8 بہادروں کے ہمراہ سیدھا کنویں کی فصیل کی طرف ہو لیا اور مہرتاب نے، جس کے ساتھ آموسی اور 4 تیغ زن تھے، رہائشی حجروں کا رخ کیا۔ ڈیوڑی سے حجروں تک ایک ایک راہداری حصار کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی جسے غلام گردش کہا جاتا ہے۔
وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی راہداری میں بے آواز چلتا حجروں کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک کنویں کے جنوب مغرب میں کچھ شور ہوا اور چند بے ہنگم سی آوازوں کے درمیان تلواروں کے ٹکرانے کی جھنکار ابھری۔ وہ سب کے سب راہداری میں دبک گئے۔ سیسرا کے بہادروں اور چاہے بابل کا پہرا دینے والے غلاموں میں جھڑپ ہو گئی تھی، اور خطرہ تھا کہ شور کی آواز سن کر کہیں حجروں میں آرام کرنے والے غلام بھی باہر نہ نکل آئیں۔ مگر ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ البتہ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوگا کہ خون میں لت پت ایک غلام کنویں کی فضیل سے بے تحاشا حجروں کی سمت بھاگا چلا رہا ہے۔ شاید اپنے ساتھیوں کو حملے اور خطرے سے باخبر کرنا چاہتا تھا، مگر اسے حجروں تک پہنچنے کی مہلت نہ مل سکی۔ مہرتاب کے اشارے پر ایک بہادر نے اچانک راہداری سے نکل کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ پھر وہ آگے بڑھے، کیونکہ جنوب مغرب میں ابھرنے والا شور خاموشیوں میں ڈوب گیا تھا۔ مہرتاب نے آگے بڑھ کر پہلے حجرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا تو اس کے کواڑ کھلتے چلے گئے۔ اندر خراٹوں کی گونج تھی۔ دروازہ کھلتے سب سے پہلے چاندنی حجرے میں داخل ہوئی۔ اس روشنی میں 4 غلام خواب خرگوش میں محو نظر آئے۔ مہرتاب کے اشارے پر اس کے چاروں ساتھی کوئی آواز پیدا کیے بغیر کمرے میں داخل ہوئے، اور چاروں خواب دیدہ غلام عارضی نیند سے ہمیشہ کی نیند میں منتقل کر دیے گئے۔ دوسرے حجرے میں بھی کم و بیش یہی صورتحال گزری، البتہ دروازہ بند اور کھڑکی کھلی تھی۔ موت اسی کھڑکی سے اندر کود گئی۔ کھٹکا سن کر 2 غلام بیدار ہوئے۔ پہلے تو وہ واقعے کی نوعیت ہی نہ سمجھ سکے، کیونکہ کسی دشمن کا چاہے بابل کے حصار میں گھس کر یوں کھڑکیوں سے کودنا بعید از قیاس تھا۔ جب حملہ کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھیں تو فوراً مزاحمت کے لیے اٹھے، مگر یہ مزاحمت بیکار تھی۔ جب تک وہ تلواریں سنبھالتے، حملہ کی تلواریں کام کر چکی تھی۔ اس حجرے میں بھی 4 غلام قتل ہوئے۔ اس اثنا میں سردار سیسرا لوٹ آیا، لیکن ان کے ہمراہ 8 کے بجائے 6 بہادر تھے۔ 2 چاہے بابل کے پہرے داروں کا مقابلہ کرتے ہوئے کام آ گئے، اور باقی زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس طرح بنو سلان کے 23 غلام جہنم رسید ہو چکے تھے۔ اب صرف 3 جلاد اور درندوں کے 4 نگران باقی تھے۔ گویا اصل کام ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہی غلام بنو سلان کی طاقت تھے۔ یہ حیرت انگیز کامیابی ایک طرف چاہے بابل کے غلاموں کی غفلت و بے پرواہی اور اس خوش فہمی کا نتیجہ تھی کہ کوئی دشمن موت کے حصار میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب اس میں مہرتاب کی ہوشیاری اور بندی کا بھی بڑا دخل تھا، جس نے اچانک تحیر اور سراسیمگی پیدا کر کے صورتحال سے فائدہ اٹھایا تھا۔ مگر اس کامیابی کی ایک تیسری وجہ بھی تھی، جسے عام زبان میں لوگ تقدیر کہتے ہیں۔ یہ تقدیر کی پراسرار طاقت ہی تھی جو چاہے بابل کے محافظوں کے خلاف دام پر دام بچھاتی گئی، اور وہ خاموشی سے ہلاکت کا لقمہ بن گئے، جیسے آج رات انہیں بہر طور مرنا تھا۔ مہرتاب نے آسمان پر ستاروں کے ترنگل دیکھے۔ آدھی رات ہو گئی تھی۔ پھر وہ غلاموں کے حجرے کی طرف بڑھے، اور اسی لمحے خلاف توقع بات ہوئی۔ حجرے کا دروازہ کھول کر ایک غلام آنکھیں ملتا باہر نکلا، مگر اپنے ارد گرد متعدد اجنبیوں کو دیکھ کر، جنہوں نے چہروں پر نقاب باندھ رکھے تھے، بری طرح بوکھلا گیا اور دروازے کی طرف پلٹا ہی تھا کہ منہ کے بل گرا۔ عقب سے تلوار کا بھرپور وار سر پر پڑا، جس نے سر 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ فوراً ہی کئی بہادر تلواریں لے کر حجرے میں گھسے، اور بقیہ 2 جلاد بستر پر ہی ختم کر دیے گئے۔ اب درندوں کے صرف 4 محافظ باقی رہ گئے تھے، جو ملکہ حجرے میں محو خواب تھے، مگر انہیں بھی ٹھکانے لگانے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوا۔ بس بے رحم تقدیر چاہے بابل کے غلاموں کے خلاف سرگرم تھی۔ اب اس لانتی حصار میں بنو سلام تھا یا اس کی ایک محبوبہ؟ مہرتاب نے بتایا، وہ صرف میرا شکار ہے، اور تنہا اس کمرے کی طرف بڑھا جو غلاموں کے حجرے سے کچھ فاصلے پر شمال کی سمت واقع تھا۔ کمرے کے اندر قندیل کی روشنی تھی، جس کی روشنی دروازے کی طرزوں سے دکھائی دے رہی تھی، لیکن اندر سناٹا طاری تھا۔ بنو سلان اور اس کی محبوبہ سو رہے تھے۔ مہرتاب نے تلوار کے دستے سے دروازے کھٹکھٹایا۔ تیسری دستک پر اندر سے ایک بھیانک اور بھاری آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو۔ بنو سلان نے آواز کی اجنبیت محسوس کی اور حیرت سے بولا، کون ہو تم؟ دروازہ کھول کر دیکھ لو۔ یہ لہجہ بھی بنو سلان کو بڑا شاق گزرا۔ چاہے بابل کا کوئی غلام اس لہجے میں ہم کلام نہیں ہو سکتا تھا اس سے۔ پھر آدھی رات کے وقت کس بدبخت کی موت اسے گھیر لائی تھی؟ اچانک نیام سے تلوار کھینچنے کی آواز آئی۔ پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ ایک کریہ حیت، سیاہ فام اور گرانڈیل آدمی تیغ بکف دہلیز پر نمودار ہوا۔ یہی چاہے بابل کا خوفناک دروغہ بنو سلان تھا۔ مگر دروازہ کھلتے ایک برق ناگہاں لپکی، اور دوسرے ہی لمحے مہرتاب کی تلوار کی نوک اس کی شہرک پر نظر آئی۔ یہ صورتحال قطعی غیر متوقع اور پریشان کن تھی۔ مہرتاب نے تلوار پر دباؤ ڈالا اور اسے کمرے کے اندر دھکیلتا ہوا بولا، بنو سلان، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، پیچھے ہٹو۔ بابل کا خوفناک ترین آدمی حریف کی پھرتی اور مہارت پر دنگ رہ گیا۔ پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تاکہ تلوار کا دباؤ توڑ کر اس مہلک وار کی زد سے نکل سکے جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔
مگر مہرتاب غافل نہیں تھا، وہ بھی تلوار کا دباؤ بڑھاتا آگے بڑھا اور تلوار کی نوک جہاں جمی تھی جمی رہی۔ کمرہ کافی وسیع و عریض اور مختلف سامان سے آراستہ تھا۔ بستر پر ایک جوان و خوبصورت عورت نیم منیا حالت میں سب کچھ دیکھ رہی تھی اور معاملے کی نوعیت سمجھنے سے آ رہی تھی، مگر جب اس نے ایک اجنبی کو کمرے میں گھستے اور تلوار سے بنو سلان کو پیچھے دھکیلتے دیکھا تو چیخ مار کر بستر سے اتری۔ اس افراتفری میں چوبی میز سے ٹکرائی، اچھل کر وہ دیوار سے جا لگی اور چلائی، بچاؤ بچاؤ! مہرتاب نے بڑے سرد اور سنگین لہجے میں کہا، خاموش رہو۔ عورت بے جان مورتی کی طرح دیوار سے لگ گئی۔ مہرتاب کی تلوار بدستور بنو سلان کی شہرک پر تھی۔ بہادر آدمی معلوم ہوتے ہو، کیا اپنا نام نہیں بتاؤ گے؟ صورت نہیں دکھاؤ گے؟ تمہاری دونوں خواہشیں پوری کی جائیں گی، مگر میرے آنے کا مقصد نہیں پوچھا تم نے، وہ بھی بتا دو۔ تمہاری ایک محبوبہ سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ کون محبوبہ؟ آموسی، نور ناہید۔ بنو سلان کے ذہن پر بجلی سے گری اور مہرتاب کی تلوار گردن میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں کسی نور ناہید کو نہیں جانتا، حالانکہ پچھلی عید بیلس پر تم نے اسی کے ساتھ موبدہ کور کے حجرے میں منائی تھی۔ تمہیں کیا معلوم؟ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اس غریب کو بے دخ زورہ جمال کے نام پر ورغلایا تھا، موبد کے پجاری سے جھوٹ بولا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ آئی ہے، مگر تم میرے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے ہوتے کون ہو؟ نور ناہید، ذرا یہاں آؤ اور اس شیطان کو بتاؤ کہ میں کون ہوتا ہوں۔ بنو سلان نے کوشش کی کہ اس کی تلوار کا حلقہ توڑ سکے اور اندھا دھند اپنی تلوار چلا دی جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں لٹک رہی تھی، لیکن مہرتاب پوری طرح ہوشیار تھا اور جانتا تھا کہ وہ کس داؤ پر ہے۔ بنو سلان کو اپنا وار مہنگا پڑا۔ مہرتاب نے وار بچا کر گردن پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی مکروہ آواز نکلی۔ اسی اسنا میں آموسی کمرے میں داخل ہوئی، جسے دیکھتی بنو سلان بدحواس ہو گیا۔ آموسی، یہ داروغہ جی تو تمہیں پہچانتے ہی نہیں، انہیں یاد دلاؤ کہ تم کون ہو، انہیں کب سے جانتی ہوں۔ کیوں شیطان، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ آموسی نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہوں؟ محض تھوک دینے سے کیا ہوگا؟ بنو سلان کی مزاج پرسی کے لیے میں نے تمہیں چھوٹا سا خنجر بھی تو دیا تھا۔ دوسرے لمحے خنجر آموسی کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کا استعمال آتا بھی ہے یا نہیں۔ آموسی نے آگے بڑھ کر خنجر اس کے دائیں ہاتھ میں گھونپ دیا۔ تلوار چھوٹ کر فرش پر گر پڑی اور درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے اس نے وہی زخمی ہاتھ نور ناہید کے منہ پر اس زور سے رسید کیا کہ وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ اس حرکت کے جواب میں مہرتاب نے اس کے دائیں رخسار پر تلوار سے ایسی چپت لگائی کہ رات کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ یہ ایک ایسا ماہرانہ وار تھا کہ بنو سلان کے چہرے پر ہلکی سی خراش بھی نہ آئی۔ تلوار کی چپت سے اس کا سیاہ عارض نیلا پڑ گیا۔ اسی لمحے وہ اپنی تلوار اٹھانے کے لیے تیزی سے جھکا، مگر منہ پر پڑنے والی پاؤں کی ٹھوکر شاید تلوار کی چپت سے زیادہ لرزہ خیز تھی۔ وہ اپنے جسم کو سنبھال نہ سکا اور لڑک کر فرش پر آ رہا۔ اب اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مد مقابل اس سے زیادہ جسمانی طاقت کا مالک ہے۔ مہرتاب نے ایک ساتھ کی بھی مہلت نہ دی اور لپک کر تلوار کی نوک پھر اس کی شہرک پر جما دی۔ اب تو تم سمجھ گئے ہوگے بخوبی کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو، اسی کی دعوت پر تو یہاں آیا ہوں۔ پھر تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، ابھی میرے غلام آ کر تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ سب کو جہنم رسید کر چکا ہوں، صرف تم باقی بچے ہو۔ بنو سلان کو اس اطلاع پر یقین نہ آیا۔ یقین تو اسے اس بات پر بھی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر ایک شخص اس کے کمرہ خاص تک کیسے آن پہنچا، مگر یہ انہونی ہو گئی تھی۔ اب اس نے دوسرا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اگر اتنے ہی بہادر ہو تو مجھے بھی تلوار اٹھانے دو، تمہارا سارا حساب چکا دوں گا۔ فکر نہ کرو، تمہیں یہ موقع بھی دیا جائے گا، دیکھوں گا تم کتنے جاندار ہو۔ پہلے نور ناہید کو اپنا حساب چکانے کا موقع دوں گا۔ آؤ ناہید، تم اپنا حساب بے باک کر دو۔ اسی اسنا میں آموسی سنبھل چکی تھی۔ وہ خنجر تان کر آگے بڑھی۔ شیطان، آج تجھ سے گن گن کر بدلے لوں گی، اور یہ کہہ کر خنجر کی نوک سے اس کے گھٹنے کی کھال چیر دی۔ اب کہ بنو سلان نے ٹانگ چلائی، لیکن آموسی بڑی پھرتی سے اچھل کر پرے ہٹ گئی۔ البتہ مہرتاب نے زخمی گھٹنے پر ہی ٹھوکر رسید کی۔ بنو سلان سانڈ کی طرح ٹکرایا۔ نور ناہید اب اس کے سر پر پہنچ گئی۔ جھک کر بڑی تیزی سے اس کا ایک کان کاٹ دیا۔ دوسرے وار میں دوسرا کان بھی کٹ گیا۔ وہ گردن نہیں ہلا سکتا تھا، اگر سر اٹھاتا تو مہرتاب کی تلوار شہرک میں کھپ جاتی۔ دونوں کان کٹ جانے سے چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے صرف فرش پر پاؤں مارتا رہا۔ آموسی نے تیسری بار ہاتھ چلایا تو ناک کٹ گئی
اور بنو سلان نے شدید درد و غصے میں مہرتاب ہی پر ڈانگ چلا دی، لیکن وار خالی گیا اور جواب میں ایک اور ٹھوکر کھائی جس سے سارے بدن میں آگ سی دوڑ گئی۔ چہرہ خون سے لت پت ہو رہا تھا، زخموں میں جیسے کسی نے چنگاریاں بھر دی تھیں، اور وہ سر سے پاؤں تک ایک ایسے عذاب میں مبتلا تھا جس کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اچانک مہرتاب نے اس کی گردن سے تلوار ہٹائی، اسے اٹھنے کا موقع دیا اور بولا، اب تم اپنی تلوار اٹھا سکتے ہو، میں تمہیں تلوار چلانے اور بہادری دکھانے کا پورا موقع دوں گا۔ سنا ہے بابل میں کوئی شخص تیغ زنی میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بنو سلان نے آزاد ہوتے ہی جھپٹ کر تلوار اٹھائی اور پلٹ کر آموسی پر حملہ کیا جو مہرتاب کے قریب کھڑی تھی۔ سب سے پہلے وہ اسی کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر مہرتاب بجلی ایسی سریعت سے ان کے درمیان آ گیا اور بنو سلان کا وار اپنی تلوار پر روکا۔ بزدل، عورت پر وار کرتے ہو؟ وار خالی جاتے دیکھ کر وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ تم اسے زیادہ دیر تک میرے ہاتھوں سے بچا نہیں سکو گے۔ اس نے دانت پیس کر نور ناہید کی طرف دیکھا۔ میں اس عورت کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ شوق سے کرنا، مگر مجھ سے نمٹنے کے بعد۔ بنو سلان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم میرا نام جاننا اور میری صورت دیکھنا چاہتے تھے نا؟ لو، دیکھ لو صورت، نام مہرتاب ہے۔ اس نے چہرے سے پٹکا اتار دیا۔ چاہے بابل کا دروغہ نقش حیرت بن گیا۔ وہ دربار میں اسے دیکھ اور سن چکا تھا کہ بادشاہ نے گارجیت کے اس نوجوان کو اپنے مشیران خاص میں جگہ دی ہے۔ عورت کے ہاتھوں سے ناک اور کان کٹوا کر ذہنی طور پر وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ مہرتاب کی صورت دیکھ کر رہی صحیح طاقت بھی زائل ہونے لگی، مگر فوراً سنبھلا اور غصے میں جھنجھلا کر ایسا وار کیا کہ اگر مہرتاب جلدی سے جھک نہ گیا ہوتا تو تلوار گردن پر پڑتی اور قصہ تمام ہو جاتا۔ دوسرا وار بھی بڑا جچا تلا تھا۔ مہرتاب نے تلوار کو تلوار پر روکا اور اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ بنو سلان تیغ زنی میں واقعی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا اور پورے بابل میں اس کی تلوار کی دھاک بیٹھی تھی، مگر مقابلہ بھی ایسے نوجوان سے تھا جو 100 بہادروں کی تلواریں توڑنے کا اعزاز حاصل کر چکا تھا۔ کئی لمحے دونوں حریف ایک دوسرے کو اپنی زد پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ مہرتاب کو اس مقابلے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اس کے برعکس بنو سلان کا ذہن کئی الجھنوں کا شکار تھا۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ مدد کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، لیکن دروازے کی طرف نگاہ پڑی تو چند اجنبیوں کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ وہ پریشانی میں تھا کہ مہرتاب کو اس کے مکروہ چہرے پر خون کی لکیر کھینچنے کا موقع مل گیا۔ یہ خطرناک وار بہترین لوگوں کو زندگی سے محروم کر چکا تھا۔ اس نے ذرا جھک کر تلوار مہرتاب کی پسلیوں میں اتارنے کی کوشش کی۔ یہ قطعی موت کا ہاتھ تھا، لیکن مہرتاب نے نہ صرف پھرتی سے وار بچایا بلکہ تلوار کو تلوار پر چڑھا کر اس تیزی سے گھمایا کہ بنو سلان کی تلوار ہوا میں اڑتی چلی گئی اور وہ نہتھا ہو کر خوف سے پیچھے ہٹا۔ مقدر کی سیاہی چہرے سے بہنے والے خون میں گھل مل رہی تھی۔ مہرتاب نے تلوار زمین پر ٹیک دی۔ بنو سلان، تلوار اٹھا لو، تمہیں مدافعت کا پورا موقع دوں گا۔ وہ ڈرتا تھا کہ شاید تلوار اٹھاتے وقت ہی قتل کر دیا جائے، مگر مہرتاب اس کے وسوسے کو بھانپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو۔ بنو سلان پر خوف طاری ہو گیا۔ اسے اب صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ جھپٹ کر تلوار اٹھائی اور وار کرنے کی بجائے وار روکنے لگا، مگر چند لمحوں بعد پھر وحشت سوار ہوئی اور تلوار سیدھی کر کے تیزی سے بھاگا کہ دشمن کے پیٹ میں اتار دے۔ مہرتاب کلاوا کاٹ کر ایک طرف ہٹ گیا اور کمرہ لرزہ خیز نسوانی چیخ سے گونج اٹھا۔ حملے کے جوش میں بنو سلان خود کو سنبھال نہ سکا اور تلوار اس کی محبوبہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ ایک دلدوز صدائے مرگ بلند ہوئی اور جب بنو سلان نے اس کے پیٹ سے تلوار کھینچی تو عورت وہیں ڈھیر ہو گئی۔ انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئی تھیں۔ آموسی نے یہ جگر خراش منظر دیکھا تو دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا۔ بنو سلان پر جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ اسے عورت کے مرنے کا کوئی افسوس تھا یا نہیں، لیکن مہرتاب یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ کہیں وہ دور سے ہی تلوار پھینک کر آموسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب وہ اسے کوئی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے آگے بڑھ کر پے در پے وار کیے اور ایک ایسا ہاتھ مارا کہ بنو سلان کی تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں وہ ٹوٹی ہوئی تلوار آموسی پہ نہ دے مارے، اس نے بنو سلان کا دایاں بازو شانے تک کاٹ دیا۔ خون کا ایک فوارہ پھوٹا جس میں بابل کا خوفناک آدمی نہا گیا، مگر جسم میں اتنی طاقت تھی کہ اسی حالت میں مہرتاب پر چھلانگ لگا دی۔ شاید مرنے سے پہلے کچھ کر گزرنا چاہتا تھا، مگر مہرتاب نے بھی تلوار پھینک کر قوت بازو پر بھروسہ کیا اور اس کے گرانڈیل جسم کو بازوؤں پر روک کر کن پٹی پر اس زور کا گھونسا مارا کہ وہ اچھل کر دور جا پڑا اور فرش پر تڑپنے لگا۔ خون میں نہایا بنو سلان کچھ دیر تڑپتا رہا، پھر ایک خوفناک خرخراہٹ کے ساتھ اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کے دم توڑتے ہی آموسی لپک کر آگے بڑھی اور مہرتاب کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی پنڈلی سے لپٹ گئی۔ مہرتاب، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟
آج میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہو گئی اور میں نے اس شیطان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ لیا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ آج میرا انتقام پورا ہو گیا، میری بے چین روح کو سکون مل گیا۔ اگر میں ساری عمر تمہارے پاؤں دھو کر پیتی رہوں پھر بھی اس احسان عظیم کا بدلہ نہیں چکا سکتی مہرتاب۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے جیتے جی ایسا کبھی ہوگا۔ نور ناہید کی آواز میں آنسو اور الفاظ میں بد نصیب عورت کے دل کا درد سمایا ہوا تھا۔ مہرتاب نے اپنے پٹکے سے اس کے آنسو پوچھے اور بولا، بس جو ہونا تھا سو ہو چکا، اپنی گزری زندگی کو بھول جاؤ، آج سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو۔ اسی اسنا میں سیسرا بھی چند بہادروں کے ہمراہ اندر آ چکا تھا۔ اس نے مہرتاب کو آفرین کہی اور بولا، سب کام ہوگا مہرتاب، اب صرف ایک کام باقی ہے اور وہی سب سے مشکل ہے، مگر میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اگر وہ درست ہوئی تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کی نظر دیوار پر گئی جہاں بہت سی چابیوں کا ایک گچھا آویزا تھا۔ اس نے وہ گچھا اتارا اور بولا، سردار سیسرا، صرف تم میرے ساتھ آؤ، باقی سب لوگ صرف نگرانی کا فریضہ ادا کریں گے۔ پھر وہ آموسی کا گندا تھپتھپاتا سیسرا کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور چاہے بابل کی تحصیل کی طرف لپکتا چلا گیا۔ بنو سلام کے کمرے سے نکل کر وہ کئی مشلے اٹھائے چاہے بابل کی 80 فٹ اونچی فصیل کی طرف بھاگنے لگے اور خونی درندوں کے جنگلے عبور کر کے جلدی اس دیو ہیکل دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے کے قریب ہی ایک ڈھلان راستہ جس پر ایک رتھ بخوبی دوڑ سکتا تھا، فصیل کے ساتھ ساتھ چکر کھاتا بتدریج اوپر جاتا تھا۔ یہ قدیم سمریوں کی مخصوص فن تعمیر تھا جو سیڑھیاں اور زینے بنانے سے ناشنا اور عبادت گاہوں کے بلند برجوں پر پہنچنے یا تہخانوں اور نشیب میں اترنے کے لیے خمدار پگڈنڈیاں اور راستے تعمیر کرتے تھے۔ کنویں کی تہہ میں اترنے والی خمدار پگڈنڈی اسی دیو ہیکل دروازے سے شروع ہوتی تھی جس پر بہت بڑا وزنی تالا پڑا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک چابی تالے میں لگ گئی، پھر بھاری مہیب اور سیاہ کواڑ کھلے اور دو مشعلوں کی زرد روشنی میں انہوں نے انسانی تاریخ کے سب سے ہولناک اور دہشت انگیز کنویں کی پگڈنڈی پر قدم رکھا جو اس کی مد و جزر کے ساتھ چکر کھاتی اور گھومتی ہوئی نیچے اترتی تھی۔ اس بھیانک تاریخی کنویں کا قطر 1200 فٹ، محیط 1 میل کے لگ بھگ اور گہرائی 300 فٹ تھی۔ 300 فٹ کی گہرائی تک زمین کھودتے کھودتے کئی جگہوں سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑے تھے، مگر شاہی کاریگر ان سوتوں کو چیڑ کے گوند، تارکول اور چونے کے آمیزے سے بند کرتے چلے گئے تھے۔ قریباً 1 ماہ قبل جب مہرتاب بابل میں داخل ہوا اور مقدس گوما سے گفتگو کرنے کے بعد ایمگور بل اور نعمتی بل کے درمیان شہر کی مضافاتی پٹی پر سفر کر رہا تھا، چاہے بابل کے خیال نے اسے پریشان کر دیا تھا اور وہ اس کے خوف عذاب سے واپس چلا جانا چاہتا تھا۔ وہ موت کے اس کنویں کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا تھا، لیکن آج خود اجل کی اسی ناند میں اتر رہا تھا۔ سر کے اوپر 80 فٹ اونچی فصیل نے 1200 فٹ چوڑے قطر اور 1 میل محیط نے اس کی دہشت میں اضافہ کر دیا تھا۔ اندر ایک عجیب سی ویرانی، پرگندگی اور خوف انگیز نحوست برس رہی تھی۔ وسعت و فراخی کے باوجود وہ موت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا کنواں تھا اور یہی سرد اندھیرے اس کی تاریخ کے سیاہ اوراق بن گئے تھے۔ وہ خمدار پگڈنڈی جس پر انہوں نے نشیب کا سفر شروع کیا 10-12 فٹ چوڑی تھی، جس پر 2 گھوڑوں کا رتھ بخوبی دوڑ سکتا تھا، لیکن کنویں کی جانب اس راستے پر کوئی روک، جنگلہ یا دیواریں مزاحمت نہ تھی۔ اگر پاؤں پھسلتا تو آدمی لڑک کر سینکڑوں فٹ نیچے تحت الثرى میں گرتا اور کنویں کی تہہ میں گرنے سے قبل ہی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی۔ اس اندیشے کے خیال سے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور بڑی احتیاط سے ڈھلان راستہ اترنے لگے۔ اندر داخل ہوتے انہوں نے ایک عجیب سی بو محسوس کی۔ خمدار راستے پر جوں جوں نیچے اترتے چلے گئے اس بو میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شاید کنویں کو صاف کیے عرصہ ہو گیا تھا یا پھر کبھی صفائی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس خیال سے مہرتاب کے ذہن پر تاریکی چھانے لگی، کیونکہ وہ جس امید پر کنویں میں اترا تھا اس کا تمام تر انحصار اس خیال پر تھا کہ کنویں کی صفائی ہوتی ہوگی اور کچھ لوگ اس مقصد کے لیے تہہ میں اترتے اور واپس آتے ہوں گے۔ مگر ہیبت ناک دیوار کے ساتھ ساتھ خمدار پگڈنڈی پر حصار کے 2 چکر کاٹتے کم و بیش 2.5 میل کا سفر طے کرنے اور دوسری مشعلیں جلانے کے بعد جب وہ مزید نیچے پہنچے تو بدبو ایک تعفن میں بدل گئی تھی۔ سیسرا نے توجہ دلائی، اس بو سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اسیروں کی زندگی ختم ہو چکی، یہ لاشوں کے گلنے سڑنے کا تعفن ہے۔ اس بے رحمی سے اسیروں کا ذکر نہ کرو سیسرا۔ پھر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ کنویں کی تہہ سے اٹھنے والا تعفن درندوں کے غاروں یا ان کھڈوں اور گڑھوں کا احساس دلا رہا تھا جہاں گوشت خور جانور اپنا شکار کھاتے اور ہڈیاں اور بعض اعضاء بڑے بڑے بو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچانک نیچے سے ایک انسانی آواز کی گونج سنائی دی۔ الفاظ تو سمجھ نہ آ سکے مگر زندگی کا نشان مل گیا۔ ان کی رفتار تیز ہو گئی۔
کنویں کی عظیم و مہیب دیوار کے ساتھ ساتھ تیسرا چکر کاٹ کر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں خمدار پگڈنڈی ختم ہوتی اور سامنے پتھروں کی ایک منڈیر سی چنتی گئی تھی۔ اس مقام کے عین 40 فٹ نیچے لوہے کا بہت بڑا جنگلہ یا زندان اجل جو وسیع کنویں کے ایک گوشے میں واقع تھا، اسی گوشے میں 2 انسانی سائے حرکت کرتے نظر آئے۔ تیسرا ایک جانب فرش پر لیٹا تھا، مگر تینوں ہی حیرت کے عالم میں منہ پر اٹھائے مشل برداروں کو چشم تحیر سے دیکھ رہے تھے۔ مہرتاب اور سیسرا سمجھ گئے کہ وہی ہاروت، ماروت اور سجل ہیں، مگر مشلوں کی روشنی ٹھیک طرح نیچے نہیں پڑتی تھی۔ اس نے 40 فٹ کی بلندی سے پکار کر پوچھا، نام کیا ہیں آپ کے؟ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ اسیر غالباً سوچ میں پڑ گئے، کیا مشل بردار یہاں تک صرف ان کے نام پوچھنے آئے ہیں؟ پھر بھی ایک کمزور سی آواز سنائی دی، میں ماروت، یہ سجل اور وہ ہاروت ہیں جو فرش پر لیٹے ہیں۔ اس تصدیق سے مہرتاب اور سیسرا کے دل دھڑکنے لگے، اور یک لخت مہرتاب کو خیال آیا کہ بیدخت کی اطلاع کتنی درست تھی، جبکہ موبد اکور کے کاہن اعظم ذریعہ بھی مجلس کا دینی سربراہ اور میرودیج بلشا زار کا معتمد ہونے کے باوجود ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر وہ جانتی تھی۔ سردار سیسرا کی آواز آئی، معزز ماروت، میں فرات کے ملاحوں کا سردار سیسرا ہوں، اور میرے ساتھ مہرتاب ہے، بابل کا مہمان۔ مہرتاب اور سیسرا دونوں کے نام اسیروں کے لیے سکون بخش تھے۔ ماروت کی آواز ابھری، سردار سیسرا، کمند کے بغیر آئے ہو؟ سیسرا کو پریشانی میں کوئی جواب نہ سوچا، واقعی کمند کے بغیر آنا بیکار تھا، مگر مہرتاب نے بلند آواز میں پوچھا، کیا کنویں کی صفائی ہوتی ہے؟ ہماری موجودگی میں تو صفائی نہیں ہوئی، لیکن جب ہمیں یہاں منتقل کیا گیا تو کنواں صاف تھا۔ 3 دن پہلے ایک آدمی پھینکا گیا تھا، اس کی لاش خراب ہو گئی تھی اور بڑی بو پھیل رہی تھی، پہلے ایسی بو نہیں تھی۔ یہ سن کر مہرتاب اچھلا، وہ لاش یقیناً شامی سردار پلاتو کی ہوگی جسے بادشاہ نے دربار کے روز چاہے بابل میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ مگر ہمیں کنویں کی صفائی اور پلاتو کی لاش سے کیا مطلب؟ سردار، کنویں کی صفائی کے لیے نیچے جانے اور اوپر آنے کا کوئی خفیہ راستہ یہی کہیں ہوگا، ہمیں وہی راستہ تلاش کرنا ہے۔ سردار نے حیرت سے مہرتاب کی طرف دیکھا، پھر دونوں خفیہ راستے کی تلاش میں سرگرم ہو گئے۔ دیوار کے بھاری پتھر بڑی مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمائے گئے تھے اور انہیں سیاہ رال کے آمیزے سے اس طرح جوڑ دیا گیا تھا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی پتھر کمزور نہیں پڑا تھا۔ وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا پتھر ٹٹولتے چلے گئے۔ دیوار کو جگہ جگہ سے ٹھوک بجا کر دیکھا گیا، مگر کوئی پتھر ہلتا نظر نہ آیا۔ اچانک مہرتاب اس منڈیر کی طرف بڑھا جو خمدار پگڈنڈی کے خاتمے پر بنائی گئی تھی۔ منڈیر کے ساتھ دیوار کا ہلتا ہوا پتھر ملا اور وہ خوشی سے چلایا، سردار، یہاں تو آؤ۔ دونوں نے مل کر پتھر پر دباؤ ڈالا تو وہ ایک جانب سے دیوار کے اندر گھومتا چلا گیا۔ پتھر قریباً 4 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ پورا دباؤ ڈالنے سے وہ گھوم کر اس طرح سیدھا ہو گیا کہ دیوار میں 2-2 فٹ چوڑے اور 4-4 فٹ لمبے 2 مستطیل خانے پیدا ہو گئے جن سے آدمی بخوبی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ یہ دراصل اس ڈھلان سرنگ کے دہانے تھے جو کنویں کی دیوار کے اندر ہی اندر چکردار پگڈنڈی کی طرح گھومتی نیچے جاتی تھی۔ وہ مشل اٹھائے فوراً ان جھریوں سے تاریک خلا میں رینگ گئے۔ سرنگ میں گھٹن تھی، مگر اتنا وقت ہی کب تک کہ وہ تازہ ہوا اندر داخل ہونے کا انتظار کرتے۔ جو سرنگ میں اترتے گئے گھٹن بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سرنگ ختم ہو گئی اور وہ باہر نکلنے کا دہانہ تلاش کرنے لگے۔ یہ دہانہ جلدی مل گیا۔ اسی قسم کے ایک پتھر کو دھکیلنے سے ویسی ہی 2 مستطیل جھریاں نمودار ہوئیں جن سے گزر کر وہ باہر آ گئے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چاہے بابل کی بھیانک تھامے کھڑے تھے اور آہنی زندان اجل ایک طرف رہ گیا تھا، یہاں تعفن کے بھپکے نتنوں سے ٹکرائے۔ مشلوں کی روشنی میں 50-60 قدموں کے فاصلے پر انسانی لاش کی ایک ڈھیری نظر آئی جس سے سڑان اٹھ رہی تھی۔ وہی بد نصیب پلاتو کی لاش تھی، اور نظر اٹھائی تو چاہے بابل کے 380 فٹ بلند مد و حصار اور 1200 فٹ چوڑے قطر کے خلا سے آسمان گول ٹکڑے کی صورت میں دکھائی دیا۔ یہ ہم کہاں آ گئے مہرتاب؟ کیا زندان کا کوئی راستہ نہیں؟ سردار نے کہا، جب آسمان پر زہرہ چمک رہا ہو تو زمین پر مہرتاب مایوس نہیں ہو سکتا، ہم زندان کا دروازہ پھر تلاش کریں گے۔ مہرتاب نے جواب دیا اور دونوں سرنگ میں لوٹ گئے اور آہنی زندان کا دہانہ تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے ایک بار پھر پتھروں کو ٹھونک بجا کر دیکھا، ایک ایک پتھر پر دباؤ ڈالا، مگر جس پتھر کی تلاش تھی وہی نہ ملا۔ سردار کی مایوسی بڑھنے لگی، شاید اس تہخانے کا دروازہ رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ اسی لمحے سیسرا کی تیسری مشل کا شعلہ بھی بھڑک کر ختم ہو گیا اور سرنگ میں روشنی گھٹ گئی۔
بوڑھے کو مشل گل ہونے کا بڑا افسوس ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر مہرتاب کی آخری مشل میں جلنے والی چربی بھی ختم ہو گئی تو وہ چاہے بابل کے اجل گرفتہ اندھیروں میں خود بھی گم ہو جائیں گے۔ لیکن اسی لمحے سرنگ کے کونے میں مطلوبہ پتھر مل گیا۔ انہوں نے مل کر پتھر کو دھکیلا اور جھری نما راستے سے زندان اجل میں داخل ہو گئے۔